قرآن کریم میں جو آتا ہے نا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہاں وہ بات ذکر کی جاتی ہے، سیرت نگاروں نے ذکر کی ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر جہاں بھیجنا چاہے، جس کو منتخب کرنا چاہے، جس قوم سے منتخب کرنا چاہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. عرب سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھیجا گیا، اور عرب میں جو بھیجا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی مثال ایک خالی برتن کی تھی. یہ پیاسے تھے، ان کو طلب تھی، تڑپ تھی، ان کو پتہ تو نہیں تھا لیکن ان کے پاس کوئی دین نہیں تھا. جیسے مجوسیوں کے پاس اپنا دین تھا، صحیح تھا یا غلط، اپنا مذہب تھا. عیسائیوں کے پاس اپنا دین تھا، ان کے پاس کوئی دین نہیں تھا. یہ ایک طرح سے خالی تھے. اسی کو قرآن نے کہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امی لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں اپنے رسول کو بھیجا. مقصد یہی تھا کہ وہ مذہب کے لحاظ سے ان پڑھ تھے، مذہبی لحاظ سے ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تاکہ یہ جلد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو قبول کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں. دوسری بنیادی وجہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کرنے کی وہ بیت اللہ ہے. قرآن کریم میں آتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ دنیا میں سب سے پہلا جو گھر تعمیر ہوا ہے وہ بیت اللہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا، اور اس کے بعد مختلف ادوار میں اس کی تعمیر ہوتی رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی، پھر اس کے بعد قریش نے بھی، مشرکین مکہ نے بھی کی، اور آگے پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی اس کی 2 دفعہ تعمیر ہوئی ہے. تو یہ مذہبی اور روحانی لحاظ سے یہ جگہ مرکز تھی. تو یہ ہمیشہ سے روحانی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے جزیرۃ العرب، اس لیے اس کی ایک مذہبی حیثیت ہے، اس کی ایک روحانی فضیلت اس کو حاصل ہے. اور پھر بالخصوص مکہ مکرمہ کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ یہاں پر بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ یہ وحی کا، آسمانی مذاہب کا مرکز ہے. جب آسمانی وحی کا، اور یہ ان اول بیت وضع للناس کا یہی مطلب ہے. اس لیے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ میں بھیجا گیا. اور تیسری وجہ، یہ 2 چیزیں تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہونے والی ہیں. تیسری وجہ کو مورخین نے ذکر کیا ہے، سیرت نگاروں نے، اور وہ بھی کسی حد تک بڑی معقول ہے. وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، لیکن آسٹریلیا اور امریکہ یہ تو بہت بعد میں دریافت ہوئے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، آسٹریلیا اور امریکہ یہ بہت بعد میں دریافت ہوئے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں یہ بر اعظم نہیں تھے، مطلب تھے لیکن کسی نے دریافت نہیں کیے تھے کہ وہاں بھی خشکی کا کوئی حصہ ہے یا نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ اندھیروں میں تھے، جہالت میں تھے. جہالت میں اس لیے تھے کہ وہ دنیا سے کٹے ہوئے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں بھی انسان رہتے ہیں. یہ تو آپ نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، یہ تو مشہور سی بات ہے، کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جو بر اعظم تھے مشہور، وہ 3 تھے. ایک افریقہ تھا، ایک ایشیا تھا، ایک یورپ تھا. یہ 3 بر اعظم تھے. یہ باقی سارے بعد میں دریافت ہوئے ہیں. آسٹریلیا، امریکہ، جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ سارے بعد میں دریافت ہوئے ہیں. جزیرۃ العرب ان تینوں بر اعظموں کے سینٹر میں ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی بعض مفسرین نے یہ تفسیر اس آیت کی بھی کی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ آپ کو درمیانی امت بنایا. اس کی اصل تفسیر تو کچھ اور ہے، لیکن اس کو بھی بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس لیے بھی بھیجا گیا کہ آپ وہاں پر دنیا کے سینٹر میں آئے ہیں، دنیا کے بالکل مرکز میں آئے ہیں، تاکہ وہاں سے علم کا نور، وحی کا نور پوری دنیا کے اندر پھیلے. تو یہ جزیرۃ العرب کا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ بعثت جو ذکر کی گئی ہے کہ آپ کو کیوں وہاں بھیجا گیا.